حاجی کوئٹہ میں آباد ہزارہ برادری کی اپنی ایک تاریخ ہے، زبان ہے، ثقافت ہے۔ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے، یہ ان کے مختلف یہاں پہ اکیڈمیز قائم ہے، جو ثقافت اور جو ان کے زبان ہے، ان کی ادب ہے اور ان کی جو تاریخ ہے، اس کی ترویج کے حوالے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں ایک ایسی اکیڈمی میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ اکیڈمی کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں علی توران صاحب۔ ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہزارہ قوم ہے، اس کی تاریخ اور ثقافت کیا ہے۔ جی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کوئٹہ میں جو ہزارہ برادری یہاں پہ آباد ہے، ہمیں اس کی کچھ تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ جی۔ مطلب ہزارہ قوم کی تاریخ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے اس قوم کے نسلی تعلق کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس قوم کا نسلی تعلق کہاں سے ہے اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہزارہ قوم ترک النسل ہے، یعنی ترکوں کی آبادی میرے خیال میں دنیا میں بہت بڑی آبادی ہے۔ تقریباً ترکوں کی یہاں سینٹرل ایشیا میں اور مشرقی ایشیا میں تقریباً 7 آزاد ریاستیں ترکوں کی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 13 صوبوں میں، مختلف ممالک میں، جن ممالک میں یہ مطلب ترک آباد ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، یعنی سنکیانگ جو صوبہ ہے وہاں سب ترک ہے۔ باقی اس کے علاوہ مختلف ممالک میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں اور باقی جنوبی ایشیائی ممالک میں، انڈیا اور نیپال، اس کے علاوہ وہ ناگالینڈ، یہاں سب جو ہے وہ ترک یا منگول آباد ہے۔ تو ترک اور منگول جو ہے وہ مطلب دو نام تو ہے، لیکن منگول بھی ترک ہی ہے۔ یعنی جو منگول نام پڑ گیا وہ چنگیز خان کے زمانے میں، یعنی چنگیز خان نے مختلف ترک قبائل کو یکجا کر کے ان کا نام منگول رکھا، یعنی بہت چھوٹے حصے کو انہوں نے یکجا کر کے مطلب ان کا نام منگول رکھا، ورنہ تو 13 صوبے ہیں ان کے مختلف ممالک میں اور 7 ریاستیں جو آزاد ہیں، بشمول ترکیہ، منگولیا، قازقستان وغیرہ۔ تو ابھی ہزارہ جو ہے وہ ان کی آبادی جو ہزارہ کے نام سے مشہور ہے ان ترک قبائل میں، تو یہ نام بھی چنگیز خان کے دور میں پڑ گیا تھا، یعنی تقریباً 1000 افراد پر مشتمل فوجی دستے کو اس زمانے میں ہزارہ کہا جاتا تھا، یعنی فارسی زبان کا لفظ تھا ہزارہ۔ تو وہاں بھی ہے پھر ہزارہ، یہاں ہزارہ ڈویژن میں جو مطلب ایبٹ آباد اور وغیرہ جو ہے، یہاں مانسیرہ وغیرہ میں جو ہزارہ آباد ہے وہ بھی یہی ہزارہ ہے، لیکن کیونکہ ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، ابھی ان کی زبان جو ہے ہم سے بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ وہ ہندکو اور پہاڑی وغیرہ بولتے ہیں اور ہم ہزارگی بولتے ہیں۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم یعنی سینٹرل ایشیا سے لے کر جنوبی ایشیا تک اور مشرقی ایشیا، ان سب ممالک میں ہم لوگ آباد ہے۔ یہاں جو ہزارہ ہے ان ترک قبائل میں، یعنی وہاں ایبٹ آباد میں جو ہے وہ، یا پھر یہ ہزارے جو ہے یہاں ہے، افغانستان میں ہے، ایران میں ہے ہماری آبادی، ابھی آسٹریلیا وغیرہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ تو ہماری زبان کو تقریباً فارسی کہا گیا ہے اس سے پہلے، لیکن ہماری اکیڈمی جو کہ ابلاغ آذرگی کے نام سے مشہور ہے، اس ادارے نے سب سے پہلے اس زبان پر تحقیق کرنا شروع کر دی، اور ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً اس میں 50% جو الفاظ ہے وہ ترکی زبان کے الفاظ ہیں، منگولین الفاظ بھی اس میں شامل ہے۔ باقی جو اس میں فارسی شامل، جو مطلب فارسی الفاظ شامل ہو گئے ہیں، ان میں صوتی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اگر ہم اسی فارسی کو فارسی بولنے والوں کے سامنے تلفظ کر کے اسی انداز سے بولے تو وہ نہیں سمجھیں گے، یعنی ہماری زبان کو نہیں سمجھیں گے۔ باقی جو ترکی الفاظ ہماری زبان میں جو ان کے الفاظ ہے اس کو تو بالکل نہیں سمجھیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے تحقیق کر کے ثابت کر دیا کہ ہزارگی جو ہے وہ فارسی سے ایک الگ زبان ہے، یعنی ہزارگی کے نام سے۔ تو ہمارے ادارے نے تقریباً اس پر سن 2000 سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے اس میں کتابیں بھی چھاپی ہے، اس میں ہم شاعری بھی کرتے ہیں، اس میں افسانے لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، تو مختلف اصناف سخن میں مطلب کام ہو رہا ہے ہزارگی زبان پر۔ تو اب تک بہت سا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلب تاریخ تھی ہزارہ قوم کی، اور یہ ہے زبان سے۔ اچھا، یہ پاکستان، بلوچستان یا کوئٹہ میں یہ جو قوم ہے کب آباد ہوا، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ اچھا، اس سے پہلے مطلب ہزارہ قوم نے یہاں خلج کے نام سے
جو ہزارہ تھے. باقی ترکوں اور منگولوں نے تو بہت زیادہ یہاں حکومت کی ہے یہاں بر صغیر میں. اس میں یہ مغول بھی شامل ہے جنہوں نے تاج محل شاہی قلعہ وغیرہ بنوایا تھا. وہ بھی وہیں سے مطلب سینٹرل ایشیا سے یہاں انہوں نے یہ مطلب تہذیب کی بنیاد رکھی ہے جو مغل تہذیب ہے یہاں. اچھا بڑا خوبصورت ماشاء اللہ ویسٹ کوٹ آپ نے پہن رکھا ہے, ٹوپی بھی سر پہ, کیا آپ کے ثقافت کا حصہ, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ تو مطلب زمانے کے ساتھ اس میں بھی مطلب ہر چیز میں ترقی آتی رہتی ہے, یعنی ارتقاء کا عمل جو ہے وہ رکتا نہیں ہے. پہلے یہ جو کام اس پر یہ واسکٹ پر ہوا ہے یا ٹوپی پر, یہ کام ان پر نہیں ہو رہا تھا. اس خاص طور پر جو پین کا جو کور ہیں اس پر ہم کام کرتے تھے یہ کام, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آئینے کا جو کور ہے اس پر بھی ہم یہی کام کرتے تھے. یہ یہاں تک محدود تھا, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے سب چیزوں پر مطلب ٹھائی پر, واسکٹ پر, ٹوپی پر, جس کو قبتمار کہتے ہیں, یعنی یہ جو مطلب کشیدہ کاری ہے اس کو ہزارگی میں قبتمار کہتے ہیں. اور یہ قبتمار جو ہے اب سب سے زیادہ مقبول ہے ہزارہ قوم میں. اس کا استعمال تقریباً ہر طرف ابھی ہونے لگا ہے, جیسے افغانستان ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, آسٹریلیا ہے, یورپی ممالک میں, امریکہ میں, سب جگہ جو ہیں ابھی لوگ اس کو پہنتے ہیں اور بڑے فخر سے پہنتے ہیں, اور مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ثقافت جو ہے وہ اجاگر ہو جائے. اچھا ہم نے ہزارہ برادری کی جو تاریخ ہے, اس کی جو ثقافت ہے, اس کے جو زبان ادب ہے, اس کے بارے میں ہم نے جانا. ابھی ہزارہ جو برادری ہے اس کو جو کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہ خاص اہتمام کرتے ہیں. ان کے بہت سارے جو ٹریڈیشنل فوڈز ہیں وہ بھی تیار کرتے ہیں. اس کے حوالے سے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ان کے کون کون سے جو روایتی فوڈز ہیں کس طرح اہتمام کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں اور وہ مشہور ہیں. جی ہزارہ برادری کی جو تاریخ اور ثقافت ہے, اس کے ساتھ ان کے جو کھانے پینے کے جو مختلف جو اجزاء ہیں وہ بھی کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور وہ خاص اہتمام کرتے ہیں. خاص طور پہ جو گھروں میں خواتین ہیں وہ تیار کرتی ہیں. ان کے کچھ کھانوں کے نام ہیں آش, عاشق, منتی اور دیگر جو اجزاء ہیں وہ شامل ہیں. ہمارے ساتھ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی کچھ خواتین موجود ہیں. ہم ان سے جو ان کے کھانے پینے ہیں ان کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں. میرا نام ماجبین ہے اور میں انجمن عما غناؤں کی طرف سے ہوں, جو 2013 میں اپنا ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کیا تھا. اچھا یہاں پہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ روایتی جو فوڈز یہاں پہ کھانے رکھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں ہم کچھ بتائیں کہ یہ کون کون سے کھانے ہیں اور کس طرح ان کو تیار کرتے ہیں. جو آپ یہ کھانے دیکھ رہے ہیں ہمارے روایتی کھانے ہیں, جو کہ ہمارے ویرائٹیز بہت زیادہ ہیں ہمارے کلچر میں, اور ہمارے کلچر میں ہر قسم کے آپ کو کھانے دکھیں گے, جیسے کہ آش ہو گیا, قابلی ہو گیا, منتو ہو گیا, پھر قدید ہو گیا. یہ جو ہمارے شاہی کھانے ہیں, یعنی کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فوڈ بہت ریچ ہے, جو ہمارے کلچر کے جیسے. جو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ہزارگی کلچر اور ہمارے ہزارگی فوڈ کا ایک پارٹ ہے. میں اس کے بارے میں کچھ بتائیں, یہ کیا چیزیں اس کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں, کون کون سے اجزاء اس میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہزارگی کلچر میں اسے پرکی کہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے بہت اقسام ہیں. ایک تو ہے ہم فرائیڈ کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے توے پہ سیکتا ہے, ہم سیکتے ہیں اسے. یہ پہلے روٹی میں ہم سبزی ڈال کے, اس میں آلو بھی ہے, اس میں پالک بھی ہے, وہ سب شامل کر کے ہم اسے توے پہ سیکتے ہیں. اور دوسرے بھی اس کے اقسام ہیں, جیسے کہ فرائیڈ ہو گیا, جیسے کہ پکوڑے ہم نہیں فرائی کرتے, سموسے نہیں کرتے, ویسے ہی ہم پرکی بھی جو اس کا نام ہے بولانی, وہ بھی ہم فرائیڈ کھا سکتے ہیں. اچھا یہ کہ عام دنوں میں روز برہ استعمال کرتے ہیں, خاص کوئی ایسا دن آتا ہے اہتمام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی ویرائٹی ہے کھانوں میں, وہ ہم چاہ سکتے ہیں کہ ہم وہ خاص دنوں میں بھی کھا سکتے ہیں. جیسے کہ یہ ہو گیا, یہ ہم عام دنوں میں بھی کھا سکتے ہیں. جیسے کہ یہ شربرنج ہے, اور ہم اسے ہر دن کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے, کیونکہ یہ دہی سے بنتا ہے, دودھ سے بنتا ہے, اور اس میں رائس اور گھی ہے. یہ کیا چیز, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں, کس طرح سے تیار کرتے ہیں. تو یہ تافہ ہے, ہمارے پاس بہت ہی الگ ویرائٹی کے وہ ہے. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ شوربا ٹائپ ہے. جیسے کہ شوربا بہت پاکستان میں بہت زیادہ چرچا میں ہے, ہر لوگ کھانا پسند کرتے ہیں شوربا کو, اسی طرح کا ایک
اچھا، آپ لوگ گھروں میں خود کوکنگ کرتی ہیں یا آپ لوگ جو مرد حضرات بھی ہوتے ہیں بھی آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں وہ کھانا پکانے میں؟ ہمارے کلچر میں جینڈر ایکوالٹی کا بہت اہم حصہ ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے خواتین کو صرف کہہ سکتے ہیں کہ صرف کچن میں کھانا بنانے کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں. نہیں، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں جو میں ابھی انٹرویو دے رہی ہوں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے قوم میں جینڈر ایکوالٹی بہت اہم ہے. ہم ویسے ہی عورتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے مرد چاہتے ہیں کہ وہ ٹریٹ ہو معاشرے میں. ویسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں نہ صرف عورتیں کام کرتے ہیں بلکہ مرد بھی کام کرنے سے انکار نہیں کرتے. وہ شرم نہیں کھاتے کہ ہم کیوں کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ مختلف روایتی پکوان رکھے ہوئے، ہم ذرا ان کو چکھ لیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کس طرح ہے. ماشاءاللہ بڑے ذائقہ دار ہیں ان کے روایتی جو پکوان ہیں. اس کے علاوہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف دیگر جو ان کے جو ثقافتی جو اجزاء ہیں، خاص طور پر ان کا جو پہناوا ہے اور ان کا جو گیٹ اپ ہے، دیگر جو ان کے جو ثقافتی لوازمات ہیں، ہم مزید جانتے ہیں کہ ان کے جو باقی ثقافتی جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہیں. ہم آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. آجی ہزارہ کلچر ایک خوبصورت کلچر ہے. اس میں بہت سارے اجزاء شامل ہیں، خاص طور پر جو خواتین کے جو پہناوے ہیں اور ان کے جو دستکاری ہے اس کی خاص اہمیت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے کلچر کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں اور یہاں پہ کچھ ایمبرائڈریز رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح کتنی محنت سے ان کو تیار کرتے ہیں اور ان کے ثقافت میں ان کی کیا اہمیت ہے. جی آپ ہمیں کچھ بتائیں. پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے جن کا تعلق آپ لوگوں کے ایک کلچر سے ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. پہلے السلام علیکم. اینڈ بعد میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثقافت بہت اہم چیز ہے اور ثقافت میں جو بہت نظر آتی ہے وہ پوشاک ہے. اس لیے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوپی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرد حضرات کے لیے ہے اور یہ دستکار ہے، اسے قبطمار کہتے ہیں. اور یہ جو لباس ہے یہ بھی مردانہ ہے. تو یہ جو ہے شیشے سے بنی ہوئی ہے اور یہاں پر جو آپ کھار دیکھ رہے ہیں یہ خمک ہے اور بہت ہی محنت سے یہ خواتین یہ لوگ بناتے ہیں. اور یہ جو آپ چادر دیکھ رہے ہیں اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نازکی سے اسے بنایا گیا ہے اور یہ ہم پہنتے ہیں اپنی شادیوں میں اور جو محافل خوشی ہے. اور یہ جو آپ لباس دیکھ سکتے ہیں تو یہ لباس جو ہے اس کا دامن ہے، اس کا دامن اس طرح سے یہ لوگ بناتے ہیں اور یہ خمک ہے. اور اس دامن کا یہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخن ہے اس کا اور یہ جو تنبان ہے. اور یہ بھی جو ہے مرد حضرات کے لیے لباس ہے جو شیشے سے بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ چار سکتی بھی کہتے ہیں اسے. اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی ہے. اور یہ جو ہے وہ اسکرٹ ہے جو مرد حضرات کے لیے ہم بناتے ہیں اور یہ اپنے محافل خوشی میں اسے پہنتے ہیں. اور یہ دو بھی خمک ہے جو مرد حضرات کے لیے ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ثقافتی ہم ثقافت کو ہم شو کرتے ہیں تو اپنے لباس سے کرتے ہیں. اور یہ جو لباس یہاں پر ہے یہ بہت ہی نازکی سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ ہمارے پردے جو دیکھتے ہیں نا یہ بھی بہت نازکی سے، اسے قلمی کہتے ہیں، یہ بہت نازکی سے ہم بناتے ہیں. اور یہ جو نمات ہے جو ہم ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور بعض موقع پر ہم اسے اپنے عزت توشک جو ہم کہتے ہیں اس پر بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہم چیزیں جو شو کرتے ہیں اپنی کلچر کے حوالے سے یہ بہت نازکی سے بنتی ہے اور ہمارے کلچر کو بہت ریچ یہ شو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کافی محنت سے میرے خیال میں تیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کی قیمت کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا قیمتی ہیں یا سستے داموں تیار ہوتے ہیں؟ کس سستے دام تو یہ بنتے نہیں کیونکہ اس میں محنت بہت لگتی ہے. اور یہ جو لباس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50,000 میں بھی بنتے ہیں، 1,00,000 میں بھی بنتے ہیں. جیسے کہ ہر کلچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کے لباس ہے بہت قیمتی ہے. ایک تو کلچر کے حوالے سے بیکاز وہ اس کلچر کو شو کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور دوسری جو ہے اس کی کام ہے یہ بہت محنت سے بنتے ہیں. اسی وجہ سے ہے جو یہ بہت قیمتی ہے اور ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے کلچر ہے.